السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اکشے کمار نے بڑی عجیب بات کہہ ڈالی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب ایک لڑکی بالغ ہوتی ہے، مطلب اس کو جب مینسز آنا شروع ہوتے ہیں، تو اس کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس میں سیلیبریٹ اس کو کرنی چاہیے۔ تو کیا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کے بارے میں سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے۔ ہولی سیلیبریٹ کرتے ہیں، دیوالی سیلیبریٹ کرتے ہیں، نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں، ویلنٹائن ڈے بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو وائی ناٹ جب ایک لڑکی پیوبرٹی پہ آتی وہ سیلیبریٹ کیوں نہ کرے؟ بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے۔ بھائی صاحب سورت سے ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ اسلام پاک اور ناپاک میں بہت مانتا ہے، اور جب خواتین حیض میں ہوتی ہے ڈورنگ دا مینسٹرل سائیکل، اس وقت انہیں اجازت نہیں کہ وہ نماز پڑھے، اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت عورت ناپاک ہے، اور اسی ناپاک کے ذریعے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنے کا حکم ہے۔ اور اس کا مطلب یہ، کیا ہر انسان ناپاک پیدا ہوا؟ یہ فلسفہ انسان ناپاک پیدا ہوا یہ عیسائی کا فلسفہ ہے، مسلمان کا نہیں۔ یہ جو آپ نے ایگزامپل دیا، مثال دی، اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کی غلط فہمی کو دور کروں گا انشاءاللہ۔ کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ عورت جب حیض کے وقت ہوتی ہے ڈورنگ دا مینسٹرل سائیکلز، دیر آر ویریس سائیکولوجیکل چینجز، جو دماغ کی جو چینجز ہوتے سائیکولوجیکل، مینی فزیولوجیکل چینجز ٹیک پلیس۔ تو اس چینجز کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو چھوٹ دی ہے کہ ایسی حالت میں آپ نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ چھوٹ ہے، چھوٹ مطلب کنسیشن۔ تو جب کسی آدمی کو یا عورت کو کنسیشن دی جاتی، اس کا مطلب نہیں کہ یہ اسے ذلیل کر رہا ہے، سمجھ رہے آپ نا؟ تو چھوٹ دی جاتی کہ آپ اس وقت جب حیض کی حالت میں آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے آپ نا؟ تو اسی طریقے سے یہ کہنا کہ انسان ناپاک پیدا ہو بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، ہم جب پیدا ہوئے، جو قرآن کی آیت ہے، ہم پیدا ہوئے منی سے، سیمن، اوم ایز ویل ایز سپرم، مل کے زائگوٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، ذرا میڈیکل اسٹڈیز کیا ہوں، میں انگریزی میں کیا ہوں۔ تو مین سپرم اینڈ اووم میٹ، اٹس کالڈ اے زائگوٹ۔ آپ سمجھے نا؟ تو اس کا مطلب ہمیں جب منی نکلتی ہے ہمیں نہانا فرض ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے۔ ہم جب ہم بستری کرتے ہیں، جو ذہنی حالت ہوتی ہے وغیرہ، اس کے وجہ سے نہانا ضروری ہے نماز پڑھنے کے پہلے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ منی ناپاک ہے، لیکن اکثر لوگ غیر مسلمان بھی سمجھتے کہ منی ناپاک ہے۔ منی ناپاک نہیں ہے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول کی کہ ایک شخص ہم بستری کرنے کے بعد وہ منی کپڑے پہ گر جاتی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس منی کو کھرچو، مطلب وہ جب ڈرائی ہو جاتا ہے اسے نکال دو، بس کافی ہے۔ تو یہ کہنا کہ منی ناپاک ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ منی ناپاک ہے ہی نہیں، کیونکہ منی سے ہم پیدا ہوتے۔ تو اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ انسان ناپاک پیدا ہوا بالکل غلط ہے، یہ عیسائی کی سوچ ہے۔ مین از بورن ان سن، ہیومن بینگ۔ تو الحمدللہ جو قرآن کی آیت ہے، من منی یمنا، ایک سپرم سے پیدا ہوئے، اور کئی جگہ لگا کہ ہم مکسڈ فلوئڈ سے، سورہ انسان سورہ نمبر 76 ورس نمبر 2 میں، کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے امشاج سے، مطلب مکسڈ فلوئڈ سے۔ تو اس کا مطلب جو عورت میں اووم ہوتا ہے، جو مرد میں منی سپرم ہوتا ہے، اس سے انسان پیدا ہوا، اور کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ناپاک ہے۔ ناظرین، آپ حضرات نے سنا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ منی پاک ہے، قرآن و حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ منی ناپاک ہے۔ دیکھیں، منی کے پاک اور ناپاک ہونے میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ، ان کے ہاں منی پاک ہے، اور ان کے الگ سے دلائل ہیں منی کے پاک ہونے کے۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان دو حضرات کے ہاں منی ناپاک ہے۔
اور ان کے دلائل بھی ملتے ہیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا کہ اے ام حبیبہ، ذرا یہ بتاؤ کہ جن کپڑوں میں نبی علیہ السلام تمہارے ساتھ مجامعات کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، کیا انہی کپڑوں میں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلے میں ان کپڑوں کو دھو لیتی ہوں، پاک کر لیتی ہوں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سنن الدارقطنی ایک اور حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں جب کپڑے کو لگ جائیں تو جب تک کپڑا پاک نہ کرو تب تک اس کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ تو ان 5 چیزوں میں سے ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب آدمی سے منی نکلتی ہے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو دھونا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو منی ناپاک ہے، ہمارے یعنی احناف کے ہاں ناپاک ہے۔ جی میں ابھیشیک ورما، میری ایج 19 سال، ایم پی سے آیا ہوں، مجھے مسلم ہونا ہے، اور ایک ہندی کے لیے قرآن پاک چاہیے، اور گھر سے تھوڑا سا پرابلم ہے مجھے، اس لیے نکال دیا ہے گھر سے۔ فی الحال میں ابھی یہیں ہوں، میں اپنے فرینڈ کے ساتھ، محمد رفیق خان ہے بھائی کا، انہی کے ساتھ میں ہوں، تو مجھے مسلم ہونا ہے۔ بھائی صاحب نے کہا کہ اسے مسلمان بننا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ ملے۔ انشاءاللہ میرے جواب کے بعد آپ یہاں آ سکتے ہیں ترجمہ لینے کے لیے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ مسلم بننا چاہتے ہیں، گھر میں پرابلم ہے، ابھی دوست کے ساتھ رہ رہے۔ بھائی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی آپ مانتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی آپ کو اسلام قبول کرنے پہ کوئی بھی مجبور کر رہا ہے؟ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ جی بالکل نہیں۔ کوئی بھی مالی دباؤ؟ جی بالکل کوئی بھی نہیں۔ پریشر؟ جی بالکل نہیں۔ کوئی آپ کو دھمکی دے رہا ہے؟ جی بالکل نہیں۔ آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے؟ جی اپنے دماغ سے؟ جی کیونکہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہمارے اسلام میں حرام ہے، اسلام میں بھی حرام ہے، اس دیش میں بھی حرام ہے۔ کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا اسلام میں بھی حرام ہے، اس دیش میں بھی حرام ہے۔ تو آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ جی تو میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو و اشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ۔ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر ہیں۔ ماشاءاللہ آپ مسلم بن چکے۔ کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں اسٹیج پر آ کر؟ ضرور آپ ادھر آ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میرے سے قرآن مجید کا ترجمہ آپ آ سکتے ہیں۔ اور نام بھی بتا دیجئے مجھے، تو ویسا آپ کا نام کیا تھا آپ نے کہا؟ ابھیشیک ورما۔ ابھیشیک برما۔ ابھیشیک جو اچھا نام میرے ذہن میں، آپ اپنے آپ کو عبداللہ کہہ سکتے ہیں۔ عبداللہ مطلب اللہ کا بندہ، اللہ کا عبد۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جنت نصیب فرمائے، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بہترین زندگی دے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان کرے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے۔ میری التجا ہے آپ سے کہ اپنے خاندان والوں سے اور محبت کیجیے، جو مسلم بننے کے پہلے محبت کرتے تھے اس سے زیادہ محبت کیجیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، آپ کی، ان کی نہیں۔ آپ اپنی والدہ کی عزت کیجیے، ان کا کہنا مانیے۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کچھ کہتے اس وقت صرف ان کی بات مت مانیے، اس کے علاوہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف وہ نہیں کہتے، لیکن آپ کو مثال کے طور پہ پسند نہیں تھا نیلا کلر پہننا، ابھی نیلا کلر پہننا اسلام میں حرام نے، وہ اگر کہتی ہے آپ کی والدہ تو پہنیے۔ ان کو معلوم پڑنا چاہیے کہ میرا بیٹا مسلم بننے کے بعد مجھ سے اور محبت کر رہا ہے، میری اور خدمت کر رہا ہے۔ اور ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور انشاءاللہ آپ سے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کام لیں گا انشاءاللہ. آپ اسٹیج پہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ. میں آپ کو ہندی میں ترجمہ دوں گا قرآن مجید کا.